الضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له ورازق لا معين له والأول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نهاية والمبدئ بلا أمد والرب بلا شريك والصلاة والسلام على النبي المكي المدني على ابتهام السيد البهي السراج المضيء كوكب دري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لعن الله على أعدائهم وظالميهم ومخالفيهم ومعانديهم المدعي شؤونهم ومراتبهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صلى اللهم صل على محمد وآل محمد دعا گو ہوں کہ خالق کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ اب سب کا یہاں چل آیا، ہماری یہ ڈیوٹی خالق محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ، مدثر اصغر صاحب مریض ہیں، سید حسن عباس کاظمی صاحب مریض ہیں، بھائی سجاد حسین مریض ہیں۔ خالق کائنات بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں انہیں شفاء کامل و عاجلہ جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں، پریشانیاں خالق دور فرمائے۔ خالق کائنات سید اکرام حسین شاہ صاحب کی والدہ محترمہ جو اس دنیا سے رحلت فرما دی ہیں، خالق ان کی مغفرت فرمائے۔ جو مومنین مومنات بے روزگار ہیں، میرا اللہ بحق محمد و آل محمد انہیں مناسب روزگار عطا فرمائے۔ بے اولادوں کو خالق اولاد نورین عطا فرمائے۔ مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات ثالثہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں دوستوں، بسم اللہ، عرصہ 5-6 ایام سے اس آیہ مجیدہ کو
آپ کی خدمت عالیہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ترجمہ یقیناً آپ کے ذہن عالی میں ہے، لیکن سلسلہ گفتگو کو ملانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، دستور الہی یہ ہے، طریقہ پروردگار یہ ہے، سنت کردگار یہ ہے کہ جب خالق ایک آیت کو اٹھاتا ہے، ایک آیت کو منسوخ کرتا ہے، تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت رکھتا ہے یا اس سے بہتر آیت رکھتا ہے۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب ایک آیت آتی ہے اپنے سے بعد میں آنے والی آیت کا اعلان کر کے جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد میں آنے والی آیت کبریٰ سید الانبیاء کا اعلان کر کے گئے۔ یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ اور پھر میں آج چاہتا یہ ہوں کہ صامت آیت کی حفاظت کا ذمہ خالق نے خود لیا ہے۔ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ جو قرآن مجید بین دفعتین موجود ہے وہی اصل قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات کردگار خود کہہ رہی ہے کہ میں اس کا خود حفاظت کرنے والا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اب جب صامت آیت کی حفاظت کرنے والے کا ذکر تو کیا جا رہا ہے، جنہوں نے آیت کبریٰ کی حفاظت کی ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں دوستو، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ یہ ہمارے ہاں پاکستان میں ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام چلتا تھا، نیلام گھر، اور اس کے جو میزبان تھے وہ طارق عزیز صاحب تھے۔ آج کل بھی وہ پروگرام چلتا ہے، لیکن اس کا نام چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ طارق عزیز شو۔ اس سے پہلے وہ نیلام گھر تھا۔ پروگرام کیا ہوتا تھا کہ طارق عزیز صاحب سوال کرتے تھے اور حاضرین محفل ان کے جواب دیتے تھے۔ جو جواب دیتا تھا اسے انعام بھی دیا جاتا تھا تاکہ اس کی آمدن ہو، حوصلہ افزائی ہو، جیسے آپ نے آج علی حیدر کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ہمیں اس بات سے تھوڑا سا اپنی بات کو ملانے کے لیے ایک دن پروگرام دیکھتے دیکھتے یہ سوال ہوا کہ مسلم لیگ کا پہلا جلسہ کب اور کہاں ہوا؟ وجہ ہے نا میرے ساتھ؟ مسلم لیگ کا پہلا جلسہ کب اور کہاں ہوا؟ سوال کا جواب بھی دیا گیا، اور جس شخص نے اس سوال کا جواب دیا اسے انعام بھی دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر،
جواب دیا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ کا پہلا جلسہ 1923 میں ڈھاکہ میں ہوا، ایسے ہی ہے نا؟ جی۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ قرارداد پاکستان کس گھر میں تیار کی گئی؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ وہ نواب آف ممدوٹ کا گھر تھا۔ یہ کیوں سوال پوچھے جا رہے؟ تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ مسلم لیگ کب معرض وجود میں آئی، قرارداد پاکستان کس گھر میں تیار کی گئی، اور حد یہ ہے کہ یہ بھی سوال کیا گیا کہ اس قرارداد کے لفظ کتنے تھے؟ جواب دیا گیا کہ اس قرارداد پاکستان کے 400 لفظ تھے۔ میں کہتا ہوں طارق عزیز صاحب، آپ بہت مطالعہ رکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، مسلم لیگ کے حوالے سے تو گفتگو کرتے ہو، کبھی مسلمان بن کے ان مسلمانوں کو یہ بھی بتاؤ کہ اسلام کا پہلا جلسہ کس گھر میں ہوا تھا، وہ انتظام کس کا تھا؟ کبھی مسلمان بن کے ان مسلمانوں کو یہ کہیں یہ احسان فراموش نہ ہو جائیں، انہیں بتاؤ کہ اسلام کا پہلا جلسہ کس گھر میں ہوا، وہ انتظام کس کا تھا۔ اگر تمہیں پتہ نہ چلے تو آؤ ہم یہ منبر اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ کائنات عالم کے مسلمانوں کو بتائیں کہ اسلام کا پہلا جلسہ جو ہوا تھا وہ گھر بھی ابو طالب کا تھا، انتظام بھی ابو طالب کا تھا۔ بہت مہربانی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ گھر بھی ابو طالب کا تھا، انتظام بھی ابو طالب کا تھا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، محافظ رسالت ہے ابو طالب۔ اپنے قریبیوں کو بلاؤ، پہلا کہا رہے منن دے تو باہر والے منن دے، سانو آج تک کہا رہا نہیں تو نہیں منیا۔ صلوات سارے صاحب میرے بزرگوں، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنوں کو بلاؤ، قریبیوں کو بلاؤ۔ پیغمبر گرامی نے بلایا، جب بلایا اپنے قریبیوں کو، جناب ابو طالب نے لنگر کا اہتمام بھی کیا۔ لنگر دئیے تو تاں بندے ہیں، ادارے میں بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ ادارہ ہمارا ہے، ہمیں اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کہ سارے کام معاونت سے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو پھر لطف نہیں آئے گا۔ ایک ایک دو 11 ہوتے ہیں، ایک بندہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں اتنے زیادہ مومنین ہوں وہاں تو ادارے کو بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، کوشش کرنی چاہیے، جیسے افطاری ہے نا، افطاری بہت زیادہ ثواب ہے اس کے دینے کا۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ضروری نہیں ہے
اپنے دائیں بیٹھے والے کو ایک کھجور دے دو، ایک بائیں بیٹھے والے کو دے دو، ایک اس کے ساتھ والے کو دے دو، تمہاری افطاری کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں دیکھ پکوا کے لاؤں کہ 100 بندہ ہے، تو چپ سے کہتا ہوں بھائی صاحب قبلہ میری گنجائش ہے 50 لے قبول فرما۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری مجلس کا انتظام تمہارے سر پہ ہو، نہیں ہے بھائی، معاملات ہیں، ہر بندے کی ذاتی معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح خالق کے کائنات کہتے ہیں تم افطاری دیتے ہو، اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اسی طرح عزادار کی خدمت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جیسے عزادار گھر سے نکلتا ہے نا تو خالق فرشتوں سے کہتا ہے اس کے گناہ معاف کرنا شروع کر، اس کی عظمت سمجھو، عزادار کی عظمت کیا ہے، عزت کیا ہے۔ حسین آقا کے غم میں گھر سے نکلنے والے قدم جب چلتے ہیں تو اللہ تیرے قدموں کے اٹھانے کے بدلے میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ مظلوم کا تذکرہ کرنے میں، مظلوم کا تذکرہ سننے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہے۔ اپنے مرکز کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اگر مرکز مضبوط ہوگا تمہاری ہر جگہ پہ عزت ہوگی۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میری عزت ہے ادارے کی وجہ سے، اور ادارے کی عزت کیا ہے کہ یہاں کوئی بے دین نہیں پڑھتا۔ اس بات پہ فخر ہوا تھا، میرے اشرف بخاری صاحب کو اس بات کا زیادہ علم ہے۔ پہلے انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے اٹلی میں پڑھنا ہے، پھر کہا نہیں آپ نے ڈنمارک میں پڑھنا ہے، پھر تیسری مرتبہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کا فائنل جو ہو گیا ہے محرم وہ بریشیا کے امامیہ سینٹر میں ہو گیا، اور مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ وہ وہاں کا مرکز اور مذہبی ادارہ ہے، ملنگوں کا ادارہ نہیں ہے۔ فخر نہیں ہے تمہارے لیے کہ پوری دنیا میں جہاں تمہارا تذکرہ ہوتا ہے تمہارا مذہب کے نام پہ ایک تعارف ہے، اور ادارے مضبوط ہوتے ہیں چندہ دینے سے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہماری بساط ہو، ممکن ہو، ہمیں اس حصہ ڈالنا چاہیے۔ بہرحال حضرت ابو طالب نے لنگر پکایا، لنگر پکایا، اور لنگر پکانے کے بعد قریبیوں کو بلایا۔ قریبیوں کو بلا کے جب قریبی آئے سارے کھانا کھا چکے، گالے چنگی نہ لگے، بندے گالے نہیں سن دے۔ اب جب انہوں نے لنگر پکایا، یہ کھا چکے سارے، کھانے کے بعد پیغمبر گرامی کھڑا ہو کے خطاب کرنا چاہتے تھے کہ ادھر سے ابو لہب کھڑا ہوا۔ ابو لہب کھڑا ہو کے کہتے ہیں آؤ جی چلیے، واز سننے نہیں آئے تھے، لنگر کے لیے حاضر ہوئے تھے، وہ کر لیا ہے۔ اس نے سارا مجمع اکٹھا کیا، ساتھ لے کے چلا گیا۔ پیغمبر گرامی پریشان کہ چچا نے اتنا انتظام کیا تھا، یہ سارے کھا کے چلے گئے ہیں۔ جب سید الانبیاء کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے، جناب ابو طالب نے دیکھ کے فرماتے ہیں میرا سید و سردار پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں انہیں کل پھر بلاؤں گا۔ دوسرے دن پھر تیاری کی، لنگر پکایا، پھر بلایا، دوسرے دن بھی انہوں نے لنگر کھایا، پھر چلے گئے۔ واقعات آپ کے سنے ہوتے ہیں، ہم تو صرف ترتیب دے کے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ بچوں کے ذہن میں بات آ جائے۔ میرے بزرگ دوستو، انہوں نے پھر انتظام کیا، دوسرے دن پھر کھا کے چلے گئے،
سید الانبیاء تبلیغ اسلام کے لیے پریشان. ماشاءاللہ. ایک مرتبہ جناب ابو طالب پھر دیکھ کے کہتے ہیں پریشان نہ ہو, کل پھر بلاؤں گا. تیسرے دن پھر لنگر کا اہتمام کیا. جب لنگر کا اہتمام کیا یہ سارے آگے اکٹھے ہو کے, انہوں نے پتا جو کھانے اور نسلیں گے, لیکن آج ابو طالب اٹھنے نہیں دیں گے. جیسے یہ آگے داخل ہوئے, کھانے پہ بیٹھے, لنگر ہو گیا مکمل. بسم اللہ. ادھر سے جناب ابو طالب دیکھ کے فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنا پیغام پہنچاؤ. جیسے ہی پیغمبر گرامی کھڑا ہونا چاہتے تھے, تاریخ کہتی ہے فقام ابا لہب, ابو لہب کھڑا ہوا. جیسے ہی ابو لہب کھڑا ہوا, تاریخ کے سینے پہ سنہری حروف سے درج ہے ابو لہب کا کھڑا ہونا تھا. فقام ابو طالب, ادھر سے ابو طالب کھڑے ہوئے, دیکھ کے فرماتے ہیں اسکت ابا لہب, ابو لہب چپ کر جا, خاموش ہو جا, واجلس علی مقامہ, اپنی جگہ پہ بیٹھ جا. ابو لہب کی سکت جاتی رہی, طاقت جاتی رہی. ابو طالب کے چہرے پہ اتنا جلال تھا, اتنا جلال تھا, آخر علی کا بھی باپ تھا. آخر علی کا باپ تھا. ابو لہب کی طاقت جاتی رہی, بیٹھ گیا. اور اب جناب ابو طالب کیا دیکھ کے فرماتے ہیں, قم یا سیدی و مولائی. ابو طالب کو کافر کہنے والے تاریخ کے بدترین کافر ہو, قوم یا سیدی و مولائی, جو اعلان نبوت سے پہلے کہہ رہا ہے اے میرے سید و سردار, اے میرے آقا و مولا. تم نے کلمہ پڑھا ہے اعلان نبوت کے بعد, ابو طالب اعلان نبوت سے پہلے کہہ رہے میرے سید و سردار, میرے آقا و مولا, کھڑے ہو جائیے, جو کہنا ہے کہو. جو زبان تیرے خلاف نکلے گی زبان کھینچے. جو حکمران دی جتی تو کائنات دی ہر شے وارا, لاندی شان گھٹایا نہیں گھٹ دی, بھاویں بھوکن مروان کروڑا. میرے ہاتھ دے وچ لعنت دا ہے وہ چابک ہووے, تے تیرے بوتھے اتے بے گن تمہارا. ودائیوں کو کافر آدائے جندے پتر امام بارا. نارا قوم یا سیدی و مولائی, جو کہنا ہے کہو. جو ہاتھ اٹھے گا ہاتھ کاٹ دوں گا, جو زبان نکلے گی زبان کھینچ دوں گا, جو آنکھ اٹھائے گا تیرے خلاف آنکھ نکال دوں گا. جب کہا نا تو ایک مرتبہ پیغمبر گرامی نے پہلا خطاب کیا. جب کوئی حکومت بنتی ہے اس میں سربراہ مملکت
پہلا خطاب کرتا ہے سربراہ مملکت الہیہ سید الانبیاء نے بسم اللہ ماشاءاللہ پہلا خطاب کرنا چاہا. واہ 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 واہ. دیکھ کے فرماتے ہیں کہ میں خدائے واحد و عادل کی طرف سے تمہارے لیے بہتری کا پیغام لے کر آیا ہوں. تم میں سے کون ہے جو اس کار رسالت میں میری معاونت کرے, میری نصرت کرے, بسم اللہ میری مدد کرے؟ واہ جی واہ. بسم اللہ. جو میری نصرت کرے گا, جو میری مدد کرے گا, بسم اللہ. وہ میرا وسیع ہوگا, وہ میرا جانشین ہوگا, وہ میرا خلیفہ ہوگا, بسم اللہ. وہ میرا نائب ہوگا. بے شک ماشاءاللہ سے پہلا خطاب کیا. دیکھیں نا قرآن مجید میں خالق کیا فرماتے ہیں؟ الم یجدک یتیما فآوی. محمد تو یتیم تھا, ہم نے تجھے اپنا گھر دیا. اے اللہ, لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں یتیم پل رہے ہیں تیرے رزق پر. جی بسم اللہ. محمد کو یتیمی کا طعنہ کیوں دیا؟ توجہ ہے نا میرے صاحب؟ سوال میرا قابل توجہ ہے یا نہیں؟ سید الانبیاء ہے, تیرا حبیب ہے, محمد کو یتیمی کا طعنہ کیوں دیا؟ اللہ دے کے کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کر, میں کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل کہتا نہیں. موسیٰ صاحب کلمہ نبی ہے, صاحب شریعت نبی ہے. موسیٰ فرعون کے گھر میں پلا. میں نے نہیں کہا قرآن میں کہ موسیٰ جس گھر میں تو پل رہا ہے وہ تیرا نہیں میرا ہے. میں محمد کو یتیمی کا طعنہ نہیں دے رہا, میں گھر کی عظمت بتا رہا ہوں. کہ جس گھر میں محمد پڑھ رہا ہے وہ کسی کافر کا نہیں, میں اللہ کا گھر ہے. میں کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل کہتا نہیں. محمد پڑھ رہے ہیں ابو طالب کے گھر میں, عبد المطلب کے گھر میں. اللہ کہتے ہیں تمہارا نہیں میرا گھر ہے. میرے بزرگوں دوستو, عظمت ابو طالب کو سمجھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. پیغمبر گرامی نے پہلا خطاب کیا کہ میں تمہارے لیے فلاح کا پیغام لے کے آیا ہوں. جو میرا اس کار رسالت میں نصرت کرے گا, مدد کرے گا, وہ میرا وسیع ہوگا, جانشین ہوگا, نائب ہوگا, وہ میرا وزیر ہوگا. لفظ ہے وزیر کے, باقی میں ترجمہ کر رہا ہوں. میرے بزرگوں دوستو, وہ میرا وزیر ہوگا. 1997 میں الیکشن ہوا پاکستان میں. جی جی بسم اللہ. وزیر اعظم بن گئے نواز شریف صاحب, سیاستدان پرانے میں بیٹھے. جی جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب بن گئے تو چونکہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ بھی وزیر اعظم کا ہے, وزیر اعلیٰ کا ہے. گجرات میں اکثر یہ شور اٹھتا ہے. تو جب یہ وزیر اعظم بن گئے, ادھر شور اٹھا کہ وزیر اعظم گجرات سے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نواز شریف کی اور چودھری شجاعت حسین کے تعلق بہت زیادہ ہیں, لہذا پرویز الہی کیا بنے گا؟ وزیر اعلیٰ. بنا کون تھا؟ بات تو آپ کو ساری پتا ہے نا. تو پھر سمجھنا آ گئی کہ ادھر یارانہ تھا. بہت پیچھے رہ گیا.
वजीर नहीं बनाता, भाई को वजीर बनाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वजीर निकला है विज्र से, और विज्र का माना अरबी जुबान में होता है बोझ। जी वजीर बोझ डालने वाले को नहीं कहते, बोझ उठाने वाले को कहते हैं। हमारे यहाँ वजीर होता ही वो है जो आवाम को रुसवा करे, जलील करे, इतना बोझ चले दबा दे तो उठने के काबिल न रहे। वाह वाह वाह। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, पैगंबर गिरामी ने खिताब किया, कहा जो मेरी मदद करेगा वो मेरा वजीर होगा। अब ऐलान हो गया, कार्य रिसालत को शुरू करना शुरू किया, पैगंबर गिरामी निकले तबलीग के लिए। अब बच्चों ने क्या किया कि पैगंबर गिरामी को किसी ने पत्थर मारना शुरू किए, किसी को इधर से धिक्का दे रहा है, कोई उधर से दे रहा है। अब जब हर कोई पैगंबर गिरामी को परेशान कर रहा है, शाम को पैगंबर गिरामी घर तशरीफ लाए, चचा को बताया कि चचा मामला ऐसा हुआ है कि बच्चों ने मुझे तंग किया है, मारा है। जनाब अबू तालिब ने साथ लिया पैगंबर को और पहुंचे उनके आबा के पास ये बिस्मिल्लाह कि देखो तुम्हारे बच्चों ने मेरे भतीजे को मारा है, इन्हें तुमने कंट्रोल करना है या मैं अबू तालिब ने? देख के फरमाते हैं अबू तालिब, मामला बच्चों का है, बच्चों तक रहने दो। मामला बच्चों का है, बच्चों तक रहने दो। जब कहा ना मामला बच्चों का है, बच्चों तक रहने दो। अबू तालिब ने सैयदुल अंबिया को साथ लिया वापस घर, तो घर तशरीफ लाए, कहा अली कल तुमने साथ जाना है। अली कल तुमने साथ जाना है। हाँ ठीक। वजहुल्लाह के चेहरे पे जलाल आया। जब वजहुल्लाह के चेहरे पे जलाल को देखा ना सैयदुल अंबिया ने, रहमतल लिल आलमीन ने, वजहुल्लाह के चेहरे पे जलाल देखा, कहा अली मेरे करीब आ, सीने से लगाया, रहमत कुल ने ईमान कुल को अपने सीने के साथ लगा के दबाना शुरू किया। कहा या रसूलुल्लाह ऐसे क्यों कर रहे हैं? पैगंबर देख के फरमाते हैं समझने की कोशिश करो, अली है जलाल में, और मैं ये चाहता हूं कि अपनी रहमत को इसके जलाल में दाखिल करके इसके जलाल को कम करूं। जब ये चलने लगे ना, सुबह निकले फिर तबलीग के लिए, जैसे तबलीग के निकले आगे से बच्चे आए। अब अली है सैयदुल अंबिया के साथ, एक को टांग से पकड़ा ड्राम ऊपर, दूसरे को उठाया दूसरी तरफ, एक को दी एक, दूसरे को दूसरी। किसी का हाथ टूट गया, किसी के पांव टूट गए, किसी की टांग टूट गई, और हर कोई रोता हुआ घर गया। जब घर गया ना, अब तारीफ रहती है कि हर घर से अली अली की आवाज आने लगी। हर घर से, ओए तुम्हें किसने मारा है? अली। तुम्हें किसने मारा है? अली। तुम्हारी टांग किसने तोड़ी है? तुम्हारा बाजू किसने तोड़ा है? अली ने। काफिरों के घरों से अली अली की आवाजें आने शुरू हुई। अब इनके बापू ने क्या किया, अपने बच्चों को साथ लिया, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है, ये टूटे
موٹے کھلونے سارے لے کے جناب ابو طالب کے پاس پہنچے. جب وہاں پہنچے کہا ابو طالب تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کی ٹانگ توڑ دی. ابو طالب تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کا بازو توڑ دیا. ہر کوئی اپنی شکایتیں لا رہا ہے. جناب ابو طالب دیکھ کے فرماتے ہیں معاملہ بچوں کا ہے. یہ سمجھ آئی؟ معاملہ بچوں کا ہے, بچوں تک رہنے دو. شرمندہ ہو گئے. بسم اللہ ماشاءاللہ. ندامت جھکے ہوئے چہرے شرمندگی کے ساتھ پھر واپس. میرے بزرگوں دوستو, ایک وعدہ علی نے کیا, ایک وعدہ رسول نے کیا. انگریز مورخ ہے, نام ہے اس کا گبن. کہتے ہیں جب پیغمبر گرامی نے کہا نا کون ہے جو میرا معاون ہوگا, مددگار ہوگا کار رسالت میں, بھرے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا. سناٹے کا چھانا تھا. انگریز مورخ گبن کہتا ہے علی stood and said the holy prophet I will help you. انگریز مورخ کہتا ہے کہ ایک بچے نے اس سناٹے کو توڑا, کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی اس کار رسالت میں مدد کروں گا. کہا نا میں اس کار رسالت میں آپ کی مدد کروں گا. ایک وعدہ علی نے کیا, ایک وعدہ رسول نے کیا. دیکھیں نا جب کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ آ کے کیا کہتے ہیں ووٹ دو بجلی لگوا دوں گا, ووٹ دو ٹیلی فون لگوا دوں گا, ووٹ دو نالیاں گلیاں پکی کروا دوں گا. اب جو ووٹر ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہمارے کام کر دو, ہم تمہیں ووٹ دے دیتے ہیں. پیغمبر نے کیا کہا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا, وہ میرا نائب ہوگا, وہ میرا خلیفہ ہوگا. بسم اللہ. علی نے کیا کہا کہ میں اس کار رسالت میں, دیکھیں نا انگریز نے بھی تاریخ لکھی ہے نا, ہم پڑھتے ہیں, ہماری بھی تو وہ تاریخ پڑھتا ہے نا, ہمیں بھی تاریخ کو لکھتے ہوئے بہت کچھ سوچنا چاہیے. میرے بزرگوں دوستو, علی نے کہا میں اس کار رسالت میں آپ کا معاون ہوں, مدد کروں گا. ماشاءاللہ. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر پیغمبر کے غسل کفن دفن تک دعوت ذوالعشیرہ ہو, مکے کی گلیاں ہوں, مدینے کے بازار ہوں, غزوہ ہو, سریہ ہو, مباہلہ ہو, شب ہجرت ہو, محمد کا غسل ہو, کفن ہو, دفن ہو, محمد مصطفیٰ کی زندگی کا وہ موڑ دکھاؤ جو علی کی نصرت سے خالی ہو. وہ موڑ دکھاؤ جو علی کی نصرت سے خالی ہو. سید الانبیاء نے مدد لینے میں دیر کی ہے, علی نے مدد دینے میں دیر نہیں کی. جاؤ دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں, سورج کا چراغ لے کے عقل کی روشنی میں تاریخ کا چپا چپا چھانو اور مجھے سید الانبیاء کی زندگی کا وہ موڑ دکھاؤ جو علی کی نصرت سے خالی ہو. سید الانبیاء نے مدد لینے میں دیر کی ہے, علی نے مدد دینے میں دیر نہیں کی. احد پڑھ لو, خیبر پڑھ لو, خندق پڑھ لو, پیغمبر گرامی کی زبان سے بھی لفظ نکلے ہی تھے من لہذا القلب. کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ یا رسول اللہ آپ اخلاق حسنہ کے مالک ہیں اور آپ انسان اشرف المخلوقات کو کتا کہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ سید الانبیاء ہیں,
اخلاق حسنہ کے مالک ہیں اور انسان ہے اشرف المخلوقات، آپ اسے کتا کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں سمجھنے کی کوشش کر، من یخوف النبی واولاد النبی علی الباب فہو ولد الزنا، جو بھی رسول کو یا بطول کو دروازے پہ آ کے دھمکیاں دے وہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، درود بر محمد و آل بیت محمد۔ علی نے مدد، ہمیں ابھی اس کتے کی زبان کو بند کرتا ہوں، علی نے مدد دینے میں دیر نہیں کی، پیغمبر نے مدد لینے میں دیر کی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک وعدہ رسول نے کیا، ایک وعدہ علی نے کیا، بسم اللہ، اب حق یہ بنتا ہے کہ جب پیغمبر گرامی آگے جائیں تو اپنے سے بعد والی آنے والی آیت کبریٰ کا اعلان کر کے جائیں، کیونکہ ہمارا موضوع ہی آیت ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، علی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ میں سید الانبیاء کے معاون رہے۔ آیا پیغمبر نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ یقیناً کیا۔ پیغمبر گرامی نے آخری حج سے واپسی کے موقع پر، کل انشاءاللہ اگلے مضمون کو ساتھ لے کے چلوں گا، کہا کہ دیکھو جو مجھے حکم مل رہا ہے وہ میں اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ کہا کہ میں ہر موڑ پہ زندگی میں دیکھتا رہا کہ علی نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس پہ پورا اتر رہا ہے۔ میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں ماشاءاللہ، اس کا علیم، یہ علی مولا ہے۔ ماشاءاللہ، اعلان ہوا، پیغمبر گرامی نے اعلان کر دیا، بڑوں نے بخن لکا یبن ابی طالب کہہ کے مبارکیں دی۔ پھر ہم سے پوچھتے ہیں تم نے اذان میں علی ولی اللہ کب ڈالا؟ پاک رسول ڈالا۔ کتاب کا نام نوٹ کر لینا، الخلافہ فی امر الخلافہ، لبنان سے چھپی ہے، عبداللہ مراغی اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے لکھی۔ پھر نوٹ کر لینا، الخلافہ فی امر الخلافہ، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ مراغی، انہوں نے لکھی۔ دیکھ کے کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی نے جب غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ دیا، ادھر سلیمان نے اذان دی، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہا، لوگوں کو اعتراض ہوا، پیغمبر گرامی کے پاس پہنچے، جا کے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سلیمان نے اذان کیسی کہی؟ کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ سلیمان نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہا ہے۔ کہا تم غدیر میں نہیں تھے؟ جناب بلال نے اذان دی، ابو ذر نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہا،
پھر لوگ پیغمبر کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ آذان میں پھر تبدیلی ہوئی۔ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں تم غدیر میں نہیں تھے؟ نے کہا تم غدیر میں نہیں تھے۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک مرتبہ ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم نے علی ولی اللہ ڈالا کب ہے؟ بعد از پیغمبر حکومت تمہاری، پھر تمہاری، پھر تمہاری، تم نے پھر علی کو دی، مجبور ہو کے دی، حکومت علی کی، بغاوت پھر تمہاری، حکومت علی کی، بغاوت پھر تمہاری، پھر امیر شام تمہارا، پھر یزید تمہارا، پھر عبد الملک بن مروان تمہارا، پھر حشام تمہارا، پھر منصور دوانگی تمہارا، پھر ہرمز تمہارا، پھر یزجر تمہارا، پھر منتصب باللہ تمہارا، پھر ہارون الرشید تمہارا، پھر مامون الرشید تمہارا، پھر منتصب باللہ تمہارا، پھر واسق باللہ تمہارا، پھر معتمد باللہ تمہارا۔ یہ سارے کتے ملے تمہارے تھے۔ ہم سے پوچھتے ہو ہم نے علی ولی اللہ ڈالا کب ہے؟ اگر تم توڑنا چڑے علی ولی دے نام سے شروع کر لے، اگر تم توڑنا چڑے تے منو پھڑ لے، ٹکتے ہیں یا علی مدد کہہ دے، اگر علی تیری باں نہ پڑے تے منو پھڑ لے، علی کہتے ہیں وچ لاراں ٹر جا، اگر تم سب لڑے تے منو پھڑ لے، نعرہ ماشاءاللہ رائے سے مسلم دی علماء کابل اندر سلاوات رائے محمد وآل محمد بلندر سلاوات جواب آیا ہے شیعان حیدر کرار کا بچہ بچہ تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھے گا بتاؤ ہم نے علی ولی اللہ نکالا کب ہے؟ میرے بزرگ دوستو، دنیا نے عظمت علی کو پہچانا نہیں۔ اگر دنیا عظمت علی کو پہچان لیتی، زہرا زادیاں بازاروں اور درباروں میں روایت کے لفظ اس طرح ہیں، دو روایتیں مجھے ملی ہیں۔ ایک جب جناب مسلم چلے ہیں کوفہ میں، امام حسین علیہ السلام نے کہا مسلم تو جا کے بیعت لے تو مجھے اطلاع کر دیں۔ صحابہ رحمت والے نے لکھا ہے کہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ایک روایت مجھے ملتی ہے 24,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور زیادہ مومنوں، میں کہتا ہوں کم از کم 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی۔ میں اپنی آنکھوں سے مسجد کوفہ دیکھ کے آیا ہوں، یقیناً آپ میں بھی ذائقہ موجود ہے۔ جنہوں نے زیارات نہیں کی خالق نے توفیق دے۔ اور زیادہ 18,000 لوگوں سے بیعت لینے والے جناب مسلم جب نماز مغربین پڑھا کے مسجد کوفہ کے دروازے پہ پہنچے ہیں تنہا رہے۔ خدا آپ کو سوائے غم مظلوم کی کوئی غم نہ دے۔ 18,000 افراد سے بیعت لینے والا مسلم جب دروازہ مسجد پہ پہنچے تنہا رہ گئے،
ज़ारारो कोई रास्ता बताने वाला नहीं। कभी कूफे की इस गली में, कभी इस गली में, या कोई आम बंदा हो तो उसके लिए फिरना आसान होता है, जिसके दो छोटे छोटे लाल भी जुदा हो चुके हूँ। मेरे आका मुस्लिम कभी इस गली में जाते हैं, कभी इस गली में जाते हैं। और ज़ारारो मोमिनो, जैसे जनाब मुस्लिम कूफे की गलियों में घूम रहे हैं ना, एक मर्तबा चलते चलते आधी रात का वक्त हो गया है, क्या देखते हैं कि एक औरत अपने दरवाजे पे खड़ी है। औरत के करीब जाके कहते हैं, या अहमदुल्लाह, इसकी ईमान कनीज़ खुदा पानी पिला सकती है। जब कहा ना कनीज़ खुदा पानी पिला सकती है, इधर ये औरत अंदर गई, तारीख ने तो इसका नाम लिखा है, ये अंदर गई, पानी का जाम लेके आई, मेरे मौला मुस्लिम के आगे पेश किया। जनाब आका मुस्लिम ने पानी पी के ना बर्तन इसे वापस दिया। ये बर्तन रखने के लिए अंदर गई। जैसे ही अंदर गई है ना, आपके मौला इतने थक गए थे कि उसी के दरवाजे पे बैठ गए। अब दुआ करो इस आलम गुर्बत में अगर कोई किसी के दरवाजे पे बैठ जाए, उसे उठाए कोई ना। तारीख कहती है, जब मैं ये औरत बर्तन रख के बाहर आई है ना वापस, क्या देखती है कि उसके बंदा खुदा उसी के दरवाजे पे बैठ गया है। ये औरत देख के कहती है, या अब्दुल्ला अलम तशरब बिलमा, तूने पानी पी नहीं लिया? ऐ बंदा खुदा, तूने पानी पी नहीं लिया? अब जनाब मुस्लिम बोले नहीं। फिर देख के कहती है, अलम तशरब बिलमा, तूने पानी पी नहीं लिया? मेरे मौला देख के कहते, हाँ पी तो लिया है। कहा, मैं तुझे इजाजत नहीं देती कि तू आधी रात के वक्त मेरे दरवाजे पे बैठे। उठ, अपने घर जा, अपने कबीले में जा। इज़ादारो जिसके दो छोटे छोटे लाल जुदा हो चुके हों, कितना मजबूरी के आलम में जहर मुंतशिर है, जाए तो जाए कहाँ। देख के कहते, अब इस शहर में ना कोई मेरा घर है, ना कोई मेरा कबीला है। ये औरत परेशान हुई। देख के कहते हैं, माजा, मामला क्या है? साहिब मुआली के लफ्ज है। साहिब मुआली कहता है, जब औरत परेशान हुई ना, कहते हैं माजा, मामला क्या है? जनाब मुस्लिम देख के कहते हैं, अना सफीरुल हुसैन, मैं हुसैन का सफीर हूँ। तो कदमों पे गिरी, माफी मांगी। देख के कहती है, माँ का माफ कीजिएगा, और मुझे पता नहीं था। आका को अंदर ले गई। ज़ारा जब अंदर लेके गई है ना, जाके खाना दिया, बिस्तर दिया। सुबह हुई, इत्तलात मिल गई। इब्ने ज़ियाद ने सिपाही तो के घर के गिर्द भेजने शुरू 70 अफराद मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए तो आके घर मुहासरा कर लिया। जब मुहासरा किया ना, तो ने देखा कि बाहर फौज है, अंदर ज़हरा कलाल है। एक मर्तबा देख के कहती है, बाहर न जा, तू बतूल की अमानत है। बाहर न जा, तू अली की अमानत है। मेरे मौला मुस्लिम देख के कहते हैं, मैं हाशिमी हूँ, गैरतमंद हूँ, और मेरी गैरत गवारा नहीं करती। तो कोई फौजी तेरे घर में आए, तुझे झिड़क दे, मैं कहता हूँ, आका मुस्लिम, आप बड़े गयूर हैं, आपकी गैरत गवारा नहीं करती कि कोई फौजी आके आप तो आके घर में दाखिल हो, तो आको छिड़क दे। ये तो सज्जाद का हौसला है ना। और उसके सामने उसकी पुप्पियों के सर से मेजू से चादरें उतारी जा रही है, और सज्जाद के सामने सकीना को तमाचे मारे जा रहे हैं। सिवाय हमें मजलूम के कोई गम न दे। एक मर्तबा मेरे आका मुस्लिम कहते, मैं हाशिमी हूँ, मैं गैरतमंद हूँ, तो मैं अंदर नहीं रह सकता। मेरे आका ने ज़रा पहन बाहर निकले। मजलूमियत की हद है जनाब मुस्लिम की। जैसे बाहर निकले हैं ना, 41 दुश्मनों को तन्हा मुस्लिम ने फिल्लार किया। जब 41 को फिल्लार किए ना, एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद को पैगाम भेजा गया कि और फौज भेज। जब कहा ना और फौज भेज, ये देख के कहता, बेहया, एक बंदे को गिरफ्तार करना है और तूने इतने बंदे मरवा दिए। कहता, मैं किसी बक्काल के मुकाबले में नहीं आया हूँ, हाशिमी खून है। और
लफ्ज है। साहब रहमत वाला लिखता है कि और तूने छत्तू के ऊपर से आग फेंकना शुरू आज जब आग फेंकना शुरू की है ना, मुस्लिम को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके ले गए इब्ने ज़ियाद के दरबार में। एक बेहया दे के कहता है मुस्लिम अमीर को सलाम करो। मेरे आका दे के कहते हैं अमीर हुसैन, और मेरे अमीर का नाम हुसैन है, मैं इसे अमीर नहीं मानता। एक मरतबा जनाब मुस्लिम को ले गए दारुल अम्मारा की छत पे। जब दारुल अम्मारा की छत पे पहुंचे मेरे आका मुस्लिम इधर जनाब मुस्लिम की जोड़ी है, वाक़यात आपस में बहुत ज्यादा मुआवजा करते हैं। वो भी गिरफ्तार हो गए। हारिस के साथ पहुंचे दरिया के किनारे पे। मैंने शहादत बहुत लंबी नहीं पढ़ी मेरे बुजुर्गों दोस्तों, दरिया के किनारे पे। इधर क्या हुआ, जनाब मुस्लिम को दारुल अम्मारा की छत पे ले गए। मेरे आका हुसैन पहुंच गए मंजिल सालबिया पे। जब मंजिल सालबिया पे पहुंचे हैं ना, इधर आका हुसैन ने जनाब अब्बास को बुलाया। अब्बास अब्बास मेरे करीब आ। जब करीब बुलाए ना, 2 उंगलियों के दरमियान देख। जब कहा ना देख 2 उंगलियों के दरमियान, क्या देखा कि जनाब मुस्लिम है और दारुल अम्मारा की छत है। अब जनाब मुस्लिम ने क्या कहा, देख के कहते कोई है तुम में से जो मेरी वसीयतें सुने। और शरीफ लादो मेरे आका मुस्लिम ने एक मर्तबा वसीयतें करना शुरू की। देख के कहते मेरी पहली वसीयत है कि जब से मैं आया हूँ कूफा, मेरे ऊपर कुछ कर्ज हो गया है, या मेरी जीरा और तलवार बेच के कर्ज अदा कर दिया जाए। कहा मेरी दूसरी वसीयत ये है कि मैं जब से कूफा में आया हूँ, मेरे हाथों में बैत करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, और मैं हुसैन को खत लिख बैठा हूँ कि कूफा आ जाइए। हुसैन को इत्तला दे दो कि कूफा ना आना, कूफा के हालात बदल गए हैं, और हुसैन अकेले नहीं है, साथ में ज़ैनब और कुलसूम भी है। जैसे मंजिल सालबिया पे आका हुसैन ने दिखाया हजरत अब्बास को, वो मंजर जो देखा है ना हजरत अब्बास ने। अब्बास कौन है, रुकैया के हिस्से का भाई अब्बास, और रुकैया के शौहर का नाम है मुस्लिम। और शरीफ ज़ादो, शरीफ अपना घर उजड़ता देख सकते हैं, और बहनों का घर उजड़ता नहीं देख सकते। जैसे ही जनाब अब्बास ने जनाब मुस्लिम को दारुल अम्मारा की छत पे देखा, मेरे आका हुसैन को देख के आका मुझे जल्दी से इजाज़े इमामत से कूफा पहुंचाइए। तब कहा ना इजाज़े इमामत से कूफा पहुंचाइए। मौला देख के कहते अब्बास क्या करेगा। मेरे आका देख के कहते आका कर कुछ नहीं सकता, लेकिन मेरे भैया का सर बड़ा नाजुक है, दारुल अम्मारा की छत बड़ी बुलंद है, जाके दामन फैलाऊंगा और आज सर मेरी गोद में आएगा, मैं सर लेके साफ करूंगा। मेरे आके देख के कहते हैं अब्बास तूने छत की बुलंदी देखी है, जमीन की तरफ देख। आप जो मुश्तान इमामत में देखा है ना हजरत अब्बास ने, क्या देखते हैं, एक काले बुर्के वाली बीबी है और मातम कर रही है, दामन फैला के खड़ी है, कह रही है मुस्लिमा, और जब से तूने मदीना छोड़ा है, वो बेसहारा ने बकिया छोड़ा है। अला लानतुल्लाहि अला कुल्ली ज़ालिम, अस्सलामु अलैकुम।